بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ صحابہ کرام کون سی تجارت کرتے تھے اور آج کے زمانے میں ہندوستان میں سب سے بڑے مرکز کہاں ہے ان تجارت کے۔ تجارت جو ہے وہ انسان کو لوگوں سے بے نیاز کرتی ہے، اسی لیے بہت سے نبیوں نے تجارت کی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی تجارت کی اور تابعین نے تابعین نے بھی تجارت کی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ہی جانیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں پال کر فروخت کرتے تھے، بکریاں چرایا بھی کرتے تھے، اس کو پالتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا مارکیٹ ہندوستان میں دیونار میں ہے، جو ممبئی میں ہے۔ یہاں پر ہر سال لاکھوں کروڑوں کی بکریاں بکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں کپڑے کا سب سے بڑا مارکیٹ شوری مارکیٹ ہے اور یہ ہریانہ میں ہے، جو 1951 میں قائم ہوا تھا، اور وہاں پر تقریباً 1200 سے زائد ہول سیل اور ریٹیل کی دکانیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک میں یہ کہ وہ اونٹ بیچا کرتے تھے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ تو دونوں اس طریقے سے صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ابتدائی زمانے میں اونٹ بیچا کرتے تھے اور بعد میں کپڑے بیچا کرتے تھے۔ اور ہم اگر اونٹ کی بات کریں تو ہندوستان میں اونٹ کا جو سب سے بڑا میلہ لگتا ہے راجستھان اسٹیٹ میں وہ لگتا ہے، جو اجمیر سے تقریباً 50-60 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت کی بات کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اگر ہم ہندوستان میں چمڑے کی بات کریں تو چمڑے کا سب سے بڑا جو مارکیٹ ہے وہ کانپور میں ہے، اور کانپور کا دوسرا نام لیدر سٹی بھی ہے، یعنی وہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو لیدر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کانپور جو ہے، کانپور یو پی کا اکنامک کیپٹل ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں اقتصادی دارالحکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ زرہ اور خود بنانے کا کام کرتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں تو یہ سب چیزیں موجود نہیں رہی، زرہ وغیرہ، لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری کے جو جیکٹ ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور وہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چونکہ تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اس لیے زرہ کام آتی تھی، تو آج کے زمانے میں گولیاں وغیرہ ہوتی ہے جو لڑائی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ جیکٹ پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ان کی کھجوروں کی تجارت تھی۔ اب کھجور کو لے کر اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں سب سے بڑا مارکیٹ کھجور کا وہ واشی میں ہے، ممبئی میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مارکیٹ ہے، لیکن سب سے بڑا مارکیٹ واشی میں ہے۔ اور سب سے زیادہ یہاں پر جو مال آتا ہے وہ سعودی عرب سے اور ایران سے آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پتھروں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی پتھروں کی تجارت کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں پتھروں کو تراش کر بیچا جاتا ہے اور گھر وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اپنے تعمیراتی کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پتھروں کی تجارت کرتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں ماربل، گرینائٹ اور نیچرل سٹون کے بزنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکڑی کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اس کو آگ لگانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اون کا کاروبار کرتے تھے، یعنی مینڈے وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں تو اس سے چادریں وغیرہ بنائی جاتی ہے اور سوٹر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اون کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ کھجور کی چھال کا کاروبار کرتے تھے، کھجور کے چھال کی تجارت کرتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں چھتوں میں اور جہاں جیسے آج کل ہماری دیواریں ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر کھجور کی چھالیں لگائی جاتی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کی چھال کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ مشکیزوں کا ان کا کاروبار تھا، یعنی پہلے زمانے میں پانی رکھنے کے لیے مشکیزیں بنائے جاتے تھے جو چمڑے کے ہوتے تھے، تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مشکیزیں وغیرہ بنایا کرتے تھے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لاتے تھے اور شہر میں فروخت کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اپنی تجارت کرتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں ہم پلاؤڈ کا بزنس کہہ سکتے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو سید التابعین ہیں، یہ زیتون کی تیل کی تجارت کرتے تھے، زیتون آئل کا۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتابت کا کام کرتے تھے، یعنی جیسے آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر وغیرہ میں لکھتا ہے، پہلے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ اپنی تحریرات وغیرہ لکھنے کے لیے لاتے تھے، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھ دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کی اگر ہم بات کریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دو روایتیں ہم کو ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کاشتکاری کرتے تھے، یعنی فارمنگ وغیرہ کرتے تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے والد سے ان کو بہت مال وغیرہ ملا تھا وراثت میں، تو وہ صرف انویسٹمنٹ کرتے تھے، یعنی مضاربت کرتے تھے، یعنی پیسہ لگاتے تھے اور سامنے والا محنت کرتا تھا، اور دونوں مل کر جو ہے وہ اس سے نفع لیتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خوشبو بیچنے کا کام کرتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں عطر پرفیوم بزنس بھی کہتے ہیں، اور عطر پرفیوم بزنس کا اگر ہم مارکیٹ دیکھیں ہندوستان میں، اس کا سب سے بڑا مارکیٹ محمد علی روڈ ممبئی میں موجود ہے۔ یہاں پر میں خود ذاتی طور سے گیا ہوں، اور یعنی 1.5-2 کلومیٹر کی کئی ایسی گلیاں ہیں اور کئی ایسے روڈ ہیں جہاں پر صرف عطر کی دکانیں ہیں۔ اگر ہم اس میں برانڈ کی بات کریں عطر پرفیوم میں، تو سب سے پہلے نمبر پر اجمل ہے، دوسرے نمبر پر النعیم ہے، اور اگر خصوصاً کوئی یہ تجارت کرنا چاہتا ہے عطر پرفیوم کی، تو چونکہ ہماری بھی عطر پرفیوم کی شاپ ہے، تو اس کے لیے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رکاب اور لگامیں بیچا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے تو گھوڑے اونٹ ان کے لیے جو لگامیں اور رکابیں لگتی تھی، تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تجارت کرتے۔ اس کے بعد امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے۔ ان کا نام آج ان کے نام سے لوگ واقف نہیں ہے، بلکہ ان کے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ پڑ گیا، جبکہ ان کا نام کچھ الگ ہے۔ حافظ الحدیث ابن رومیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دوائیوں کا کام کرتے تھے، یعنی جس کو آج کے زمانے میں ہم میڈیکل سٹور کہہ سکتے ہیں، تو یہ دوائیاں وغیرہ بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اب یہ تقریباً ہم نے 21 حضرات، کچھ صحابہ میں سے، کچھ تابعین میں سے، کچھ تبع تابعین میں سے دیکھے۔ اس میں چھوٹی لیول کے بھی بزنس ہے، چھوٹی لیول کی بھی تجارتیں ہیں، اور بڑی لیول کے بھی بزنس ہے، اور اس میں سے جو لوگ ہیں جن کے نام ابھی لیے گئے، یہ اپنے زمانے میں سب نے بڑے بڑے دینی کام بھی انجام دیے ہیں، تو ہم کو بھی اپنے اکابرین کے درز و منوال پر چلتے ہوئے تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو کرنا چاہیے، اور مخلوق سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔